بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عظیم صحابی رسول سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصل نام جندب بن جناد، ابو ذر کنیت اور شیخ الاسلام لقب تھا۔ آپ کا تعلق قبیلہ بنو غفار سے تھا جس کا پیشہ رہزنی تھا۔ ابتدا میں آپ نے بھی آبائی پیشہ اختیار کیا، لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعثت کی خبر سنی تو مکے آ کر اسلام قبول کر لیا۔ عظیم المرتبت محدثین میں شمار ہوتے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے قناعت پسند اور سادہ مزاج تھے۔ مال و زر کے معاملے میں قلندرانہ مسلک رکھتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری زندگی امر و اغنیا کو زر اندوزی سے روکتے رہے۔ قرآن کی اس آیت جو لوگ سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں وہ در حقیقت آگ کھاتے ہیں، استدلال کرتے تھے کہ سونا چاندی جمع کرنا ناجائز ہے۔ اس آیت سے پہلے یہودیوں اور عیسائیوں کا ذکر ہے۔ بعض صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہنا تھا کہ اس آیت مبارکہ کا تعلق انہیں غیر مسلموں سے ہے، لیکن حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے کہ اس کا تعلق مسلمانوں اور غیر مسلمانوں دونوں سے ہے۔ ان کے رائے کے مطابق کسی بھی قسم کا مال جمع کرنا گویا دوزخ کی آگ جمع کرنا تھا۔ یہ اختلاف جب گہرا ہوا تو شام کے گورنر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک خبر پہنچ گئی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس آیت کا یہ مطلب سمجھتے تھے کہ اگر کسی مسلمان کے پاس ضرورت جمع ہے اور وہ تجارت اور دیگر جائز ذرائع سے کمائی کی گئی ہے اور اس سے زکوٰۃ اور دیگر حکومتی واجبات ادا کر دیے گئے ہیں تو ایسی ضرورت کا رکھنا ہرگز ناجائز نہیں۔ مگر ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے ایک دوسری رہی اور انہوں نے سختی سے امراء پر تنقید شروع کر دی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تنقید سے ہو سکتا ہے مسلمانوں میں کوئی بدمزاجی پیدا ہو جائے اور امن و امان کا مسئلہ کھڑا ہو جائے، تو انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گزارش کی کہ انہیں واپس مدینہ بلایا جائے۔ حضرت عثمان غنی نے ایسا ہی کیا اور انہیں مدینہ واپس بلا لیا۔ مدینہ آ کر ایک دن سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشہور صحابہ حضرت کعب جو پہلے یہودی ہوا کرتے تھے اور بعد میں اسلام لے آئے سے، ان سے پوچھا کہ ان کی سورۃ توبہ کی مذکور آیت سے متعلق کیا رائے ہے۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ایسا شخص جو زکوٰۃ بھی ادا کرتا ہے اور اس کے پاس مال بھی جمع ہے، اس کے بارے میں مجھے بھلائی کی امید ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر بہت غصے میں آ گئے اور بولے، اے یہودی عورت کے بیٹے، قیامت کے دن ایسے شخص کے دل کو بچھو ڈنگ ماریں گے۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت غصہ مگر ضبط کر گئے۔ سیدنا عثمان غنی نے حالات کا رخ دیکھ لیا تھا، اس لیے انہوں نے ابو ذر سے گزارش کی، آپ میرے گھر تشریف رکھیں، صبح شام اونٹنیاں آپ کے لیے دودھ دیں گے۔ لیکن ابو ذر نے کہا، مجھے دنیا کی ذرا بھی ضرورت نہیں۔ انہوں نے اپنی سادگی کی زندگی ابھی تک باقی رکھی تھی، اس لیے مدینہ میں لوگ ان کے گرد جمع ہو جاتے اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی رائے بیان کرتے کہ مسلمانوں نے سادگی چھوڑ کر اچھا نہیں کیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ محسوس کیا کہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مدینہ میں رہنا خود ان کے لیے مناسب نہیں۔ اس کی ایک دوسری وجہ یہ تھی، بعض سازشی لوگ انہیں حکومت کے خلاف بھڑکانے کے لیے استعمال کرنا چاہتے تھے۔ چنانچہ انہوں نے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ وہ مدینہ کے قریب ایک دوسری بستی زبزہ میں چلے جائیں۔ بعض روایت کے مطابق خود ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ربضہ جانے کی خواہش کا اظہار کیا۔ بہرکیف وہ اپنی بیوی کے ساتھ گاؤں چلے گئے۔
بہرحال وہ اپنی بیوی کے ساتھ گاؤں چلے گئے۔ منافقین اور فتنہ پسند لوگوں نے جب یہ دیکھا تو سازشوں نے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھڑکانے کا فیصلہ کیا۔ وہ فوراً ربضہ پہنچے اور ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف کرنے کے بعد بولے، اس شخص حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا۔ بخدا آپ تو اسلام قبول کرنے والے پانچویں شخص تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو اپنا دوست کہتے تھے۔ یہ سلوک آپ کی شایان شان نہیں۔ اگر آپ ہمت کریں اور بغاوت پر آمادہ ہوں تو ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ یہ سن کر سخت برہم ہوئے اور کہا، اے لوگو، تم میرے اور عثمان کے معاملے میں مت پڑو۔ مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم اور نصیحت اچھی طرح یاد ہے۔ انہوں نے فرمایا تھا کہ اگر تمہیں لوگ مدینہ سے نکال بھی دیں گے تو ہاتھ مت اٹھانا۔ لوگوں، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ اپنے خلیفہ کے خلاف بغاوت مت کرو، سازش نہ کرو، کیونکہ جس نے بغاوت کی، سازش کی، اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اور یہ بھی سن لو کہ اگر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ مجھے سولی پر بھی چڑھا دیں تو مجھے کوئی عذر نہیں ہوگا۔ ان کی سزا کو انعام سمجھ کر قبول کرتا، اپنے لیے اسے بھلائی سمجھتا ہوں، اور اگر وہ مجھے ربضہ کے بجائے ایک افق سے دوسرے افق یا مشرق سے مغرب میں بھیج دیں تب بھی میں سر تسلیم خم کر دیتا۔ مجھے اپنے امیر کا حکم ماننے میں کوئی عذر نہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کے اس عظیم کردار اور رویے نے ایک تو سازشوں کا منہ بند کر دیا، اور دوسرے انہوں نے اپنے عمل سے ثابت کر دیا کہ اسلامی حکومت کے ساتھ اختلاف کرنے کے کیا آداب ہیں۔ بلا شبہ وہ حکمران جماعت کی مجلس شورا میں تھے، یعنی لوگ آپ سے مشورہ لیتے تھے، اور انہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر صحابہ سے اختلاف تھا، لیکن انہوں نے اس اختلاف کی آڑ میں مخالفت نہیں کی، بغاوت نہیں کی اور فتنہ فساد برپا نہیں کیا۔ انہیں حالات میں ایک دن ان کی طبیعت سخت خراب ہو گئی۔ اس وقت صرف ان کی اہلیہ ان کے پاس تھیں۔ وہ ان کی یہ حال دیکھ کر رونے لگی۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اے نیک خاتون، روتی کیوں ہے؟ وہ بولی، اس وقت حالت یہ ہے کہ تمہارے اور میرے بدن پر جو کپڑے ہیں، اسی کے سوا میرے پاس کوئی کپڑا نہیں۔ اگر اسی حالت میں تمہارا آخری وقت آ پہنچا تو میں تمہیں کفن کہاں سے لا کر دوں گی؟ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ بولے، غم نہ کرو، میں تمہیں ایک خوشخبری سناتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تھا کہ جس کی اولاد نری نہ مر جائے اور وہ تنہا رہنے کے باوجود صبر کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو آگ سے بچا لے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ بات فرمائی تھی تو ہم 3 آدمی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا کہ تم میں ایک شخص صحرا میں فوت ہوگا اور اس کی موت کے وقت وہاں مسلمانوں کی ایک جماعت پہنچے گی۔ میرے علاوہ باقی دونوں آدمی آبادی میں فوت ہو چکے ہیں، یقیناً وہ شخص میں ہی ہوں، اور میرا آخری وقت قریب لگ رہا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ہرگز غلط نہیں، اس لیے جاؤ، قافلہ کی گزرگاہ پر جاؤ، تمہیں یقیناً وہاں لوگ ملیں گے۔ ان کی اہلیہ بولی، ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خدا آپ پر رحم کرے، کیسے بات کر رہے ہو؟ اب تو حجاج بھی واپس جا چکے ہیں، اور جس گزرگاہ کی آپ بات کر رہے ہیں وہ تو بند ہو چکا ہے۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، مجھے یقین ہے تم جاؤ۔ بیوی ان کا کہنا رد نہ کر سکی اور بادل نخواستہ مذکرہ راستے پر چل پڑی۔ اس نے قریب ہی ایک بڑی ٹیلے پر چڑھ کر دیکھا،
دور دور کسی ذی روح کے آثار نظر نہ آئے۔ واپس پلٹی تاکہ شوہر کی تیمارداری جاری رکھ سکے، مگر ابو ذر نے پھر اصرار کیا کہ قافلے کا سراغ لگانا جاری رکھیں۔ ان کی اہلیہ پھر بھاگی ٹیلے کے جانب دوڑی۔ اسی طرح وہ 4-5 مرتبہ کبھی شوہر کے پاس جاتی اور کبھی ٹیلے پر چڑھ کر لوگوں کا راستہ دیکھتی۔ اسی کوشش میں انہیں آخر دور سے کچھ لوگ آتے دکھائی دیے۔ انہوں نے چند گھروں کی بستی میں جب ایک خاتون کو ٹیلے پر کھڑے دیکھا تو سمجھ گئے کہ بستی خالی ہے اور اس خاتون کی مدد کی ضرورت ہے۔ وہ تیزی سے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ کی جانب بڑھے۔ وہ انہیں جلدی سے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے گئے۔ انہیں دیکھ کر وہ بولے، یہ کون ہے؟ بیوی نے کہا، ابو ذر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوست اور صحابی۔ ہاں وہی۔ بیوی نے کہا، ان پر ہمارے ماں باپ قربان ہوں۔ یہ کہہ کر وہ ان کے قریب ہوئے اور ان کا حالت دریافت کیا۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، آپ لوگوں کی آمد سے مجھے یقین ہو گیا ہے کہ میرا آخری وقت آن پہنچا ہے۔ پھر انہوں نے تفصیل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشین گوئی سنائی اور آخری وصیت کی، دیکھو اگر میرے یا میری بیوی کے پاس کوئی چادر نکل آئے تو مجھے اس پر دفن دینا۔ اگر ایسا نہ ہو تو مجھے وہ شخص ہرگز کپڑا نہ دے جو ایسے گورنر یا حکمران کا ملازم رہ چکا ہو جو دولت سے زکوٰۃ دینے کے بعد اس کو جمع کرنے کا قائل ہو۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ شرط بہت بھاری تھی۔ اس قافلے میں صرف ایک نوجوان انصاری کے علاوہ باقی تمام لوگ کسی نہ کسی حیثیت سے حکومت کی خدمت انجام دیتے رہے تھے، حتیٰ کہ ان میں مشہور صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، وہ بھی خاموش رہے۔ اس انصاری نوجوان نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وعدہ کیا، چچا آپ بے فکر رہیں، آپ کی نصیحت کے مطابق ہی عمل کیا جائے گا۔ اسے یقین سننے کے بعد ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں مطمئن ہو گئے جسے انہوں نے زندگی کا مقصد پا لیا ہو۔ اس کے ساتھ ہی ان کے جسم سے جان نکل گئی۔ نصیحت کے مطابق وہی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کفنایا اور دفنایا گیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ترکہ میں 3 گدھے، چند بکریاں اور کچھ سامان چھوڑا۔ ایک بدوی کو ان کے ساتھ کچھ دن رہنے کا اتفاق ہوا۔ وہ جانے لگا تو اس کی فرمائش پر انہوں نے یہ نصیحت کی، میرے دوست آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے 7 نصیحت کی ہیں۔ مسکین کی محبت اور ان سے ملنا جلنا، مالی لحاظ سے اپنے سے کم تر کو دیکھنا اور بلند تر کو نظر انداز کرنا، کسی سے سوال نہ کرنا، صلہ رحمی کرنا، جس بات کو حق جاننا اسے برملا کہنا چاہیے، وہ تلخ کیوں نہ ہو، خدا کے معاملے میں کسی کی ملامت کا خوف نہ کرنا، لا حول ولا قوت کا کلمہ ادا کرتے رہنا۔ جزاک اللہ۔